بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع الحاضرين ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعتق رقابنا من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. سورہ بلد ہے، سورہ فجر کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ سورہ فجر کے اندر بات کی تھی کہ کلا بلا تکریمون الیتیم، کہ تم جو ہے وہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے ہو۔ سورہ فجر کے اندر کہا تھا نا، کلا بلا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما۔ یہ بات جو ہے یہ سورہ فجر کے اندر کی تھی کہ یتیم کو کھانا نہ کھلانے پر اور مساکین کو جو ہے وہ کھانا نہ کھلانے پر زجر دیا تھا۔ اب یہاں پر سورہ بلد کے اندر جو ہے وہ ترغیب دلائے گا کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ، ادھر جو ہے وہ ترغیب دلائے گا۔ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس بات کا ذکر ہوگا کہ انسان جو ہے وہ مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جو ہے وہ مشقت کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کو مشقت کرنی پڑے گی، انسان کو مشقت جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اور پھر یہ جو مشقت ہے یہ دو طرح کی ہے، یا تو یہ مشقت ایسی ہے کہ جس کا انسان کو فائدہ ہوگا، اور یا پھر مشقت ایسی ہے کہ جس کا انسان کو جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ مشقت بہرحال انسان کو کرنی پڑے گی۔ اور اس مشقت کے نتیجے میں اگر انسان اچھی مشقت کرے گا تو اس کا انجام اچھا ہے، اگر بری مشقت کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ برا ہے۔ یہ صورت کے اندر بیان ہوگا۔ صورت کا آغاز جو ہے وہ کچھ قسموں سے کیا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، مراد مکہ ہے۔ وانت حل بهذا البلد، یہ حلن جو ہے اس کے علماء مختلف معنی کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وانت حل بهذا البلد، آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ حلن مقیم ان کے معنی میں، آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر جو کہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، مطلب جب آپ، یہ تو ویسے غربت والا شہر ہے، لیکن جب آپ جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ کو جو ہے وہ حلال کر دیا گیا تھا کچھ دیر کے لیے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ معنی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ جو ہے وہ اس شہر میں آپ پر زیادتی اور ظلم جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس شہر میں آپ پر جو ہے وہ زیادتی، یعنی کہ آپ کو حلال کر دیا گیا ہے اس شہر میں، آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی تکریم نہیں کی جاتی، آپ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو کیا کر لیا ہے، آپ کو حلال کر لیا گیا ہے۔
جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے نا، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کو حلال مت کر لو، مراد یہ ہے کہ ان کی بے عزتی مت کرو، ان کی تعظیم جو ہے وہ تمہارے دل میں ہونی چاہیے. تو اس معنی میں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یہ دوسری قسم ہے. دوسری قسم ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، وَوَالِدٍ اور آدم کی قسم ہے، اس سے مراد آدم ہے جو ابو الانسانیت ہیں. وما ولد، اور یہ ان کی جتنی بھی ذریت ہے جس کو انہوں نے جو کہ ان سے جس نے جنم لیا ہے، اس ساری کی قسم ہے. اور ان سب چیزوں کی قسم کھا کر جواب قسم یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ زجر ہے کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں پاتا، کوئی اس پر جو ہے وہ قادر نہیں ہوگا. اور پھر وہ کیا کہتا ہے یقول اہلکت مالا لبدا، اس کو اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ اپنے مال کے خرچ کرنے پر جو ہے وہ فخر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے خوب مال جو ہے وہ خرچ کیا ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. یعنی کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، یہاں پر مال خرچ کرنے سے مراد جو ہے وہ غیر شرعی طور پر مال خرچ کرنا ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، غیر شرعی مصارف میں مال کو خرچ کرنا مراد ہے. یہ وہ شخص نہیں ہے جو کہ شرعی مصارف میں مال کو خرچ کرتا ہے، بلکہ یہ وہ شخص ہے جو کہ غیر شرعی مصارف میں مال کو خرچ کرتا ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، اور یہ جو غیر شرعی مصارف میں مال خرچ کرنا ہے، اس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں جن کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ انسان، یہ تو بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ دنیا کی محبت جب انسان پر غالب آ جاتی ہے اور انسان دنیا کو آخرت پر جو ہے وہ ترجیح دینے لگ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں سارا فساد پیدا ہوتا ہے. اور اسی چیز کے نتیجے میں، دنیا کی محبت کے غالب آ جانے کے نتیجے میں انسان کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، دو وہم انسان کو ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی میرے اوپر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ انسان کے پاس مال اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان اس مال کی وجہ سے ایک خمار جو ہے وہ انسان کو چڑھ جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کیا بطور زجر کہ کیا یہ شخص جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا جب یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت مال خرچ کیا ہے، میں تو بہت مال جو ہے وہ اڑا رہا ہوں. اور کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا. اب جو ہے وہ اللہ رب العزت بندوں پر اپنے انعامات کا ذکر کرے گا. مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ ترغیب دلائے گا کہ یہ جو یقول اہلکت مالا لبدا، یہ اس شخص نے بہت زیادہ مال خرچ کیا ہے، لیکن فضولیات میں اور عیاشیوں میں اور غیر شرعی مصارف میں مال کو خرچ کیا ہے. اب اس کا خرچ کرنا اگرچہ مشقت تو ہے اس میں بھی، لیکن اس مشقت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسری مشقت کا ذکر ہوگا. پہلے اپنے انعامات کا ذکر کرے گا. کہا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، وہ لسانا اور ایک زبان نہیں دی، وہ شفتین اور دو ہونٹ اس کو کیا ہم نے نہیں دیے. اور پھر وہدیناہ النجدین، وہدیناہ النجدین، اور پھر ہم نے کیا اس کی دو راستوں کی طرف اس کی رہنمائی نہیں کی. مراد جو ہے وہ وحی کے ذریعے خیر اور شر کا تعین ہے، وحی کے ذریعے خیر اور شر کا تعین ہے. جو لوگ وحی کو نہیں مانتے، جو لوگ وحی کو نہیں مانتے، وہ خیر اور شر کا تعین کس طرح کرتے ہیں؟ یا جس طرح ملحدین ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ہم وحی وحی کو جو ہے وہ ترک کر دیں تو خیر اور شر کا تعین کس طرح ہوگا؟ احسان سر الہی ظہیر بھائی عقل کہہ رہے ہیں عقل سے، لیکن عقل تو ہر ایک بندے کی مختلف ہے نا. سید عبد الرحمان کہہ رہے ہیں فطرت، ڈیزائرز. مثال کے طور پر پہلے ہم احسان الہی بھائی کی بات پہ بات کر لیتے ہیں عقل سے.
احسان بھائی، آپ کی عقل جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ خیر ہے، کیا ضروری ہے کہ تمام عقلاء جو ہیں وہ آپ کی بات سے متفق ہوں؟ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ خیر جو ہے وہ ایک، یعنی کہ کوئی ایسی طے شدہ چیز نہیں ہے. وہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے کوئی اور ہو، اور کسی اور کے لیے جو ہے وہ کوئی اور ہو، کسی اور کے لیے کوئی اور ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے لیے ایک چیز خیر ہو اور دوسرے کے لیے وہی چیز شر ہو، اور دونوں کو ان کی عقل نے یہ بات بتائی ہو. ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے سر۔ ہاں، تو پھر تو خیر اور شر کا تعین تو نہ ہوا، پھر تو یہ ہے کہ یہ تو ہر ایک شخص کے لیے الگ الگ چیز ہے. اور ڈیزائرز کے ذریعے تو یعنی کہ تعین تو نہیں ہو سکتا نا، وہ خیر اور شر تو نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے پاس خیر اور شر کے تعین کا کوئی اور جو ہے وہ پیمانہ نہیں ہے سوائے وحی کے. سوائے وحی کے انسان اور پیمانہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس بات کا تعین کر سکے کہ یہ چیز خیر ہے اور یہ شر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بہت بڑا سوال ہے یہ، اور یہ سوال جو ہے یہ ملحدین کے لیے ایک بہت مشکل سوال ہے. سبجیکٹو مورالٹی، آبجیکٹو مورالٹی، سبجیکٹو مورالٹی جو ہے وہ اس کو یہ کہتے ہیں. اچھا جی، بہرحال وہدیناہ النجدین، ہم نے اس کی جو ہے وہ دو راستوں کی طرف اس کی رہنمائی کر دی، خیر اور شر کے. فلقتحم العقبہ، تو پس یہ ابھی تک یہ اس مشقت والی گھاٹی پر جو ہے وہ یہ ابھی تک نہیں چڑھا ہے، یعنی کہ یہ ابھی تک اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. گھاٹی سے مراد جو ہے وہ گھاٹی اس کو کہتے ہیں جو ایک وادی کے اندر دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے جس کے اوپر چڑھا جاتا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان، اور اس پر چڑھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ ان اعمال کو جو کہ آگے آ رہے ہیں ان کو گھاٹی کے چڑھنے سے تشبیہ دی گئی ہے، گھاٹی کے چڑھنے سے، کہ جس میں انسان کے لیے مشقت ہوتی ہے. تو فلقتحم العقبہ، یہ شخص جو ہے ابھی تک اس گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا پتا کہ وہ گھاٹی ہے کیا، اس کی تعظیم بیان کرنے کے لیے. وما ادراک ما العقبہ، آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ گھاٹی ہے کیا. فک رقبہ، فک رقبہ، وہ گردن کو آزاد کروانا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، ایسے دن میں کہ جو بھوک والا دن ہو، مشکل حالات میں کھانا کھلانا. کھانا کس کو کھلانا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ، ایسے یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہو. او، یا پھر مسکین ذا متربہ، ایسے مسکین کو کہ جو خاک میں ملا ہوا ہو، یعنی کہ اس کی بری حالت کی طرف اشارہ ہے. او مسکین ذا متربہ. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب المیمنہ. یہ گردن آزاد کروانا اور یتیم کو اور مسکین کو کھانا کھلانا، یہ پہلے ہے یا ایمان پہلے ہے؟ ایمان پر ایمان کا تو اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، یہاں پر تو ایمان بعد میں ذکر ہوا نا، اور پھر ثم کے ساتھ ہوا ثم. آپ کو سوال سمجھ آ گیا یا نہیں؟ اشکال اور جی سوال سر سمجھ آ گیا؟ نہیں سر، سوال سمجھ نہیں آیا عبداللہ بھائی؟ نہیں سر، سوال یہ ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، یا کلاس کے اندر سب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ پہلے ہے اور یہ کسی کو کھانا کھلانا یہ بعد میں ہے. اس طرح کے اگر ایمان موجود نہ ہو تو یہ نیکی جو ہے وہ نیکی نہیں رہتی، مطلب انسان کو یہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتی. دنیا کے اندر تو فائدہ دے دیتی ہے لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیتی. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، اس کو بعد میں ذکر کیا ہے. یہ یہ سوال ہے. شرط ہے؟
یہ شرط لگائی جا رہی ہے؟ نہیں، شرط تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ثم كان من الذين آمنوا، یہ یعنی کہ یا وہ شخص جو کہ اوپر والے کام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایمان والا، اگر ایمان نہیں ہوگا تو فکو رقبہ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یہ تو کوئی ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سما جو ہے یہاں پر تعقیب ذکری کے لیے ہے، صرف تعقیب ذکری۔ تعقیب ذکری کیا ہوتا ہے؟ تعقیب ذکری ہوتا ہے کہ بس کسی چیز کو بعد میں ذکر کرنا، بعد میں ذکر کرنا صرف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز بعد میں ہے، وہ چیز ہے بھی بعد میں، نہیں، ٹھیک ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ کچھ جو اوپر تم نے پڑھا یہ تو وہ کرتا ہے، اور پھر وہ ایمان والا بھی ہے، اور پھر وہ ایمان والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ ایمان یہ شخص بعد میں لایا ہے، نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ اوپر والے کام تو وہ کرتا ہے، لیکن اگر یہ اوپر والے کام وہ کرے لیکن اس میں ایمان موجود نہ ہو تو پھر کوئی کمال نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ آخرت میں وہ عمل جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اسی لیے یہ اوپر والے کام تو وہ کرتا ہے، ثم كان من الذين آمنوا، اور پھر وہ ایمان والوں میں سے بھی ہے پہلے سے، اور وتواصوا بالصبر، اور پھر چونکہ یہ جو کام ہے یہ مشقت طلب کام ہے، یہ جن کاموں کا اوپر ذکر ہوا یہ کام جو ہے وہ مشقت طلب کام ہے، تو اسی لیے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، ان لوگوں میں سے ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں جو کہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یا تو اگر یمین سے ہو جائے تو دائیں ہاتھ والے مراد ہیں، اگر یمن سے ہو جائے تو یہ مراد ہے کہ نیک بخت لوگ ہیں۔ اور والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو ہماری آیات کا کفر کریں، وہ دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں۔ اور علیہم نار مؤصدہ، ان پر جو ہے وہ آگ ہر جانب سے مسدود ہوگی، بند ہوگی، ان کے لیے جو ہے وہ اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان ہو گیا کہ یہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان جو ہے وہ مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، اور دو طرح کی مشقتیں جو ہیں وہ بیان ہو گئیں، کہ یا تو مشقت وہ ہے کہ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، ایک تو مشقت یہ ہے، اور ایک مشقت وہ اوپر ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، ٹھیک ہے، یہ بھی مشقت ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ جو فضولیات میں مال کو خرچ کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مال خرچ کرنا تو اس کے لیے بھی بھاری ہے، مال خرچ کرنا جو ہے وہ تو اس کے لیے بھی یعنی کہ اس کے لیے بھی حوصلے کی ضرورت ہے، لیکن وہ مشقت کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو کی رضا کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر مال کو خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کی تعریف کی، اور ان کے بارے میں کہا کہ اولئک اصحاب المیمنہ، اور جو پہلی قسم کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا کہ اولئک هم والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ سورہ شمس ہے، سورہ شمس جو ہے وہ اس میں پچھلی صورت کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا، وہدیناہ النجدین، پچھلی صورت کے اندر کہا وہدیناہ النجدین، اب یہاں پر بتائے گا فألہمها فجورها وتقواها، وہ دو راستے ہیں کون سے، وہ یہاں پر جو ہے وہ بتائے گا۔ اور اسی طرح پیچھے جو ہے وہ ذکر کیا یقول اہلکت مالا لبدا، مال کو غیر شرعی مصرف میں ذکر کرنے والے کو زجر دیا، تو یہاں پر ایک مثال بیان کرے گا ان لوگوں کی جنہوں نے مال کو غیر شرعی مصرف میں خرچ کیا، ان کی مثال ذکر ہوگی اور ان کا انجام ذکر ہوگا۔ مقصد وہی ہے کہ انسانوں کو ترغیب الی الآخرہ اور تزہید فی الدنیا اور مال کی محبت پر زجر اور مال کو درست جگہ پر خرچ کرنے پر ترغیب، یہ سارے مقاصد ہیں۔ شروع میں قسمیں ذکر کی، والشمس وضحاها، سورج کی قسم ہے اور اس کی روشنی پھیلانے کی قسم ہے،
والقمری اور چاند کی قسم ہے اذا تلاہا جب وہ اس سورج کے پیچھے آتا ہے. تلا یتلو تلون سے ہے یہ، تلا یتلو تلون، مصدر اس کا تلون ہے، تلاوتن نہیں ہے. تلا یتلو تلاوتن کا مطلب تلاوت کرنا جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور تلا یتلو تلون کسی کا کسی کے پیچھے آنا. اور دونوں کے معنی کے اندر بھی مناسبت ہے. مثال کے طور پر جب ہم تلاوت کرتے ہیں یا کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے پیچھے لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا جو لغوی مطلب ہے تلا یتلو کا وہ یہی ہے، کسی کا پیچھے لگانا. تو والقمر اذا تلاہا اور چاند کی قسم ہے کہ جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد. اور والنہار اذا جلاہا اور دن کی قسم ہے، دن کی قسم ہے کہ جب اس کو روشن کر دیتی ہے، جب اس کو جو ہے وہ یہ جو سورج ہے اس کو روشن کر دیتا ہے. واللیلی اور رات کی قسم ہے اذا یغشاہا جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. والسماء اور آسمان کی قسم ہے وما بناہا اور اس ذات کی کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے. والارض اور زمین کی قسم ہے وما طحاہا اور اس ذات کی کہ جس نے اس زمین کو بچھا دیا ہے. ونفس اور انسان کے نفس کی قسم ہے وما سواہا اور اس ذات کی کہ جس نے اس نفس کو جو ہے وہ سیدھا کیا ہے. اور کس طرح سیدھا کیا ہے؟ وہ اس طرح کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس نفس کے اندر جو ہے وہ اچھائی اور برائی کی جو پہچان ہے وہ رکھتی ہے. اب یہ قسمیں جو ہے وہ کھائی ہیں قرآن مجید میں، اس طرح جو ہے وہ مستقل 11 قسمیں اور کسی بھی مضمون پر نہیں. اور یہاں پر قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھا کر اس کے بعد کہا قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ لوگوں کی دو گروہ ذکر ہو گئے، لوگوں کے دو گروہوں کا ذکر ہو گیا کہ جس طرح آپ نے اوپر دیکھا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. ان سب چیزوں میں جو ہے وہ اختلاف احوال ہے، ان سب چیزوں کے جو احوال ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. تو اسی طرح انسانوں کے احوال بھی جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. تو اسی لیے کہا قد افلح من زکاہا یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کا جو ہے وہ تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا اور وہ شخص جو ہے وہ ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اس نفس کو جو ہے وہ آلودہ کر لیا. اب ایک مثال ذکر کرے گا بطور تخویف کے ان لوگوں کی جن کا پچھلی صورت میں ذکر ہوا ہے مال کے حوالے سے. تو کذبت ثمود بطغواہا، کذبت ثمود بطغواہا ثمود نے جو ہے وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے تکذیب کی تھی. اذ انبعث اشقاہا کہ جب ان میں سے ایک شقی اور بدبخت جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. تو فقال لهم رسول اللہ تو ان سے کہا رسول اللہ نے، مراد جو ہے وہ صالح علیہ السلام ہے، کیا کہا؟ کہا کہ ناقۃ اللہ وسقیاہا ای احذروا ناقۃ اللہ وسقیاہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کی جگہ کو جو ہے وہ چھوڑ دو، اس کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچاؤ. تو فکذبوہ فکذبوہ فعقروها فکذبوہ فعقروها انہوں نے ان کی تکذیب کر دی اور اس اونٹنی کے جو پاؤں تھے وہ کاٹ ڈالے. تو پھر کیا ہوا جب ایسا کیا؟ تو فدمدم علیہم ربہم اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے وہ اپنا مستقل جو عذاب ہے وہ نازل کیا ان کے ان گناہوں کی وجہ سے. فسواہا اور ان کو زمین کے ساتھ بالکل برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا اللہ رب العزت کسی بدلے سے جو ہے وہ ڈرتا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ رب العزت سے بدلہ لے لے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. سر ایک چیز یہاں پہ سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہ اسٹارٹنگ میں جس طرح ہم لوگوں نے شروع سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ اپنی کسی نہ کسی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ رات کی قسم، سوری، کہ زمین کی قسم اور اس کی جس نے اس سے پھیلایا.
ٹھیک ہے، تو اس میں تو یہ پھیلانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم یہاں پہ کھا رہے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی معنی نہیں ہے نا، اپنی قسم نہیں کھانے میں نہیں، تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں نا۔ ہاں جی، جی بس یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپنی ہی ذات کی قسم کھا رہے ہیں نا۔ ہاں جی، اللہ رب العزت جو ہے نا وہ یعنی کہ اپنی ذات کی قسم کھانا، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اشکال جو ہے جی وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی قسم کیوں کھاتا ہے، تو اصل سوال یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی، اور سر اس میں کوئی مخلوق کو ایسی بات اجازت ہے اس چیز کی نہیں، یا مخلوق کو نہیں؟ کیسے اجازت ہے؟ مخلوق کو یعنی کیسے اجازت ہے؟ یعنی اپنی قسم کھانے کی نہیں نا اجازت؟ نہیں نا، نہیں، مخلوق کے لیے تو جائز نہیں ہے۔ اللہ رب ٹھیک، العزت تو مخلوق کی قسم اس لیے کھا سکتا ہے کہ وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو مکلف ہے، مکلف تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جی شریعت نازل کی ہے، شریعت اللہ تعالیٰ پر تو لاگو نہیں ہوتی۔ جی سر، بات سمجھ آئی؟ دوسری جی بات سر، یہ ہے کہ آپ جب قسم کھاتے ہیں کسی چیز کو بطور گواہ، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو گواہ بنا رہے ہیں۔ تو آپ جو جی مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائیں تو آپ اس کو بلوا سکتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ گواہی دے آپ کی بات کی؟ نہیں سر، اللہ رب العزت تو کر سکتا ہے، جی سر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا لے۔ یہ جو ہے نا یہ یعنی کہ یہ بات سے بات جو ہے وہ الشیء بالشیء یذکر، بات سے بات یاد آ جاتی ہے، ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پر ایک جگہ پہ کسی خاتون نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کے حقوق پر کوئی آیت کیوں نہیں نازل کی؟ ٹھیک ہے، اولاد کے حقوق پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں کی؟ اب وہ کسی بعض لوگوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فلانی آیت میں ذکر کیا ہے، فلانی آیت میں کہا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ تو نے کہا نہیں نہیں، اس طرح نہیں، مجھے اس طرح چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کیے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کر سکتا ہے بندہ؟ آپ کس طرح جو ہے وہ آپ ایسے شخص کو مطمئن کیسے کریں گے؟ تو یہ جو اس طرح کے شبہات ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ اصل میں ان کے پیچھے بنیاد میں مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ بنیاد یہ ہے کہ ایمان کی بنیادوں میں سے اور ایمان کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے یہ چیز ہے کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ رب العزت آپ کا رب ہے، جب اللہ تعالیٰ کو انسان نے رب مان لیا تو اس کے بعد لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ سوال بندوں سے کیا جا سکتا ہے، مخلوق سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فعل کے، اللہ رب العزت کے فعل پر جو ہے وہ یہ سوال نہیں اٹھ سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ رب العزت سے پوچھنا ہے تو پھر تو خالق ہمیں ہو جانا چاہیے نا، پھر یہ سیٹ ہمیں سنبھال لینی چاہیے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جی سر، آ رہی ہے۔ ہاں، تو اسی لیے جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ رب العزت آپ کا رب ہے، ہاں اس پر جو ہے وہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ مجھے بتائیں کہ کس طرح اللہ رب العزت رب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، ہاں اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، جب آپ نے اس کو مان لیا، پھر اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایک حکم کے بارے میں کہیں کہ اچھا یہ حکم کیوں دیا، اور پھر یہ حکم کیوں دیا، اور پھر یہ حکم کیوں دیا، اور پھر وہ حکم کیوں نہیں دیا۔ یہ سوال پھر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی دین کا بنیادی ایک مسئلہ ہے، یہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا۔ تو یعنی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی مخلوق کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها۔ تو بنیادی طور پر پچھلی صورت کے آخر میں جو ذکر ہوا نا کہ اولئک اصحاب المیمنہ اور والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، یہاں پر ان کا ذکر ہو گیا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، ٹھیک ہے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ یہ تو دو فریق تو ہو گئے، لیکن آخر ان دونوں فریق، یہ جو دونوں فریق ہیں ان میں فرق کی علت کیا ہے؟ ان میں آخر فرق کیوں ہے؟ اب اگلی صورت کے اندر جو ہے یہ فرق کی علت بیان ہوگی،
وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی سعی اور ان دونوں کی کوشش اور ان دونوں کی جو جدوجہد ہے دنیا میں وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طرح اس صورت کے اندر جو ہے وہ ترغیب ہوگی کہ ان چیزوں میں مال خرچ کرو جو کہ شرعی مصارف ہیں. ٹھیک ہے, شرعی مصارف میں مال کو خرچ کرو, وہ مصرف جو کہ شرعی مصرف ہیں. واللیل اذا یغشا, اور رات کی قسم ہے کہ جب وہ چھا جاتی ہے, اور والنہار اذا تجلی, اور دن کی قسم ہے کہ جب وہ روشن ہو جاتا ہے. وما خلق الذکر والانثى, اور اس ذات کی کہ جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا ہے. اس میں دونوں احتمال ہیں اس میں. وما خلق الذکر والانثى, اس میں جو الذکر اور الانثى ہے, اگر اس کو جو ہے وہ یعنی کہ خلقہ کے لیے مفعول تو یہ ہے, لیکن جو ماں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے, اگر وہ خلقہ کی جو فاعل کی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کو تخلیق کیا ہے. اور مذکر اور مؤنث کی قسم بھی ہو سکتی ہے, دونوں طرح کا احتمال موجود ہے لغت. وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی, ان سعیکم لشتی. یہ تین قسمیں کہنے کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک تمہاری جو سعی ہے, تمہاری جو کوشش ہے, لشتی, لشتی وہ مختلف ہے, مختلف ہے. یعنی کہ اب لوگ جو ہے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. قد افلح من تزکا وقد خاب من دساہا. تو آخر دو گروہوں میں لوگ کیوں تقسیم ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی مشقت اور لوگوں کی کوشش اور سعی دنیا کے اندر جو ہے وہ مختلف ہے. اس کی بنیاد پر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ٹھیک ہے جی. شتا, شتا جو ہے یہ شتیت ان کی جمع ہے. شتیت ان کہتے ہیں الگ الگ کو, الگ الگ لوگوں کو. جس طرح وہ قیس نے کہا ہے نا, قیس نہیں, قیس نے نہیں, ہاں قیس ابن الملوہ, جس کو مجنون لیلا کہتے ہیں, مجنون لیلا. وہ کہتا ہے کہ وقد یجمع اللہ الشتیتین بعدما یظنان کل الظن الا تلاقیا. وقد یجمع اللہ الشتیتین بعدما, بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دو ایسے جدا لوگوں کو جمع کر دیتا ہے. وقد یجمع اللہ الشتیتین, ایسے دو لوگ جو کہ جدا جدا ہوتے ہیں, ایک کہیں ہوتا ہے ایک کہیں ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دیتا ہے. وقد یجمع اللہ الشتیتین بعدما یظنان کل الظن الا تلاقیا, اس کے بعد کہ ان کو پورا اس بات کا یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم کبھی نہیں مل سکیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جمع کر دیتا ہے. تو یہ شتا جو ہے یہ شتیت ان کی جمع ہے. ان سعیکم لشتی, تمہاری جو سعی اور کوشش ہے وہ الگ الگ ہے, تمہاری سعی اور کوششیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. اب اس کا بیان کہ کس طرح الگ الگ ہیں. اب پہلی طرح کے لوگ کون ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, رہا وہ شخص کے جس نے دیا, جس نے عطا کیا. اس سے مراد جو ہے وہ انسان کا اپنے انسان کا جو ہے وہ اپنے بدن سے, اپنے دل سے اور اپنی نیت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو ادا کرنا, یہ مراد ہے. اما من اعطا, اور ظاہر ہے کہ اس سے اپنا مال دینا بھی وہ بھی مراد ہے. مال کو خرچ کرتا ہے, اپنے جسم کی جو جسم کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو خرچ کرتا ہے, یہ بھی اعطا کے اندر آتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اپنے جسم سے, اپنی زبان سے اور اپنے قلب سے. یہ سب چیزیں جو ہیں گویا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو صرف کر رہا ہے, خرچ کر رہا ہے. تو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, ٹھیک ہے, اس میں ظاہر مال بھی شامل ہے اور اسی طرح باقی اعمال کرنا بھی شامل ہے. جسمانی اعمال سارے اعطاء کے اندر آ گئے. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اعطاء کے اندر مال خرچ کرنا تو ہے ہی, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جسمانی اعمال بھی ہیں. یا جماعت الخیر, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, اور وَاتَّقَى, اور جس نے تقوی اختیار کر لیا. تقوی تین چیزوں سے بچنے کو کہتے ہیں, کہ وہ حرام سے بچ جائے, شرک سے بچ جائے, نمبر ایک شرک سے بچ جائے, نمبر دو حرام چیزوں سے بچ جائے, نمبر تین شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور یہ ہے کہ دل سے جو ہے اس نے ایمان کی تصدیق بھی کر دی,
ٹھیک ہے، تو یہ تین چیزیں ہو گئی، بدنی اعمال بھی ہو گئے جو کرنے والے ہیں، اور واتقا کے اندر جو ہے وہ نواہی آ گئے جو کام نہیں کرنے۔ اعطا کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ بندہ وہ کام کرتا ہے جو اس نے کرنے ہیں، اور واتقا کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ بندہ وہ کام نہیں کرتا جو اس نے نہیں کرنے، یعنی کہ جن سے روکا گیا ہے۔ اور وصدق بالحسنی کے اندر یہ آ گیا کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر سمجھ آ گئی۔ تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے جو ہے وہ ہم جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَأَمَّا، اب دوسرا شخص وہ ہے، یہ اس چیز کا بیان ہے کہ وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب یہ پہلے شخص کا تو تذکرہ آپ نے سن لیا، دوسرا وہ ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ، دوسرا وہ ہے کہ جس نے بخیلی کی۔ اب یہ بخیلی اپنے مال کے اعتبار سے بھی ہے، اور اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس سے اپنے جسم کو خرچ کرنا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرنا، یہ اس میں بھی بخیلی ہے۔ مراد یہ ہے کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے بخیلی سے کام لیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں مال کے معاملے میں بخیلی بھی شامل ہے، اور وَاسْتَغْنَىٰ، اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی کیا ضرورت ہے، اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جو ہے وہ یہ توحید کی تکذیب کرتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ تینوں شر اکٹھے ہو گئے، وہ تینوں خیر جو کہ پہلے ہم نے پڑھے اس کے مقابلے میں اس کے اندر تینوں شر اکٹھے ہو گئے۔ یہ اپنے جسم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتا، اور وَاسْتَغْنَىٰ کے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ویسے بھی بے نیاز سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ عقیدے میں بھی تکذیب موجود ہے، جھٹلاتا ہے۔ تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم جہنم کے راستے کو آسان کر دیں گے۔ اور وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا جو مال ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا جب یہ ہلاک ہوگا، اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اور یہ ہدایت، اس ہدایت کا بیان کر دینا جو ہے یہ ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ یہ جو إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ہے، جو تمہاری سعی مختلف ہے، الگ الگ تمہاری سعی ہے، تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ جو ہے وہ چلے گا وحی کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ وہ وحی کے ذریعے یہ بتانا کہ کس کی سعی درست ہے کس کی غلط ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا اور آخرت کا سارا اختیار بھی جو ہے وہ ہمارے ہی پاس ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم تمہیں ایسی آگ سے ڈراتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ جو جلا دینے والی ہے، لا يصلاها الا الاشقى، اور اس میں داخل نہیں ہوگا مگر شقی قسم کا بدبخت جو ہے وہ داخل ہوگا۔ مراد جو ہے وہ سخت قسم کا کافر ہے، وہ صرف وہی جو ہے وہ اس میں داخل ہوگا۔ الذي كذب وتولى، وہ شقی اور بدبخت کافر کہ جس نے اپنے دل سے بھی تکذیب کی اور اپنے عمل سے بھی جو ہے وہ پھر گیا۔ کذب دل سے تکذیب کرنا، اور وتولى اور جسم کے ساتھ پھر جانا۔ تو اس میں اس آگ میں وہ تو داخل ہوگا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور متقی شخص کو جو ہے وہ ایمان والوں کو اس سے بچا لیا جائے گا۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال دیتے ہیں اس لیے تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ اور وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور ان کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہوتا کہ جس کے بدلے میں وہ مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ مال کو کیوں خرچ کرتے ہیں؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کے چہرے کو پانے کے لیے جو کہ الاعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان قریب جو ہے یہ شخص راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ان قریب راضی کر دے گا۔ تو یہ ہو گیا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری جو سعی ہے وہ مختلف ہے، الگ الگ معاملات ہیں لوگوں کے۔ ٹھیک ہے جی، تو جس طرح رات اور دن میں فرق ہے، جس طرح مذکر اور مؤنث میں فرق ہے، دیکھیں نا اس سورت کے شروع میں کس چیز کی قسمیں کھائی ہیں؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ۔ یہ قاعدہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمیشہ قسم اور یعنی کہ جو مقسم بھی اور مقسم علیہ، ان دونوں میں تعلق ہوتا ہے۔ مقسم بھی اور مقسم علیہ، جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، ان میں تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اسی لیے جب بھی آپ کے سامنے قرآن مجید میں کوئی قسم آئے تو آپ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ قسم کس چیز پر کھائی گئی ہے اور پھر ان دونوں میں کیا مناسبت کیا ہے. تو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے کیا مناسبت رکھی ہے؟ کوئی بتائے گا کیا مناسبت ہے؟ ان سعیکم لشتیٰ کے ساتھ ان قسموں کی کیا مناسبت ہے جو قسمیں اوپر ذکر ہوئی؟ احسان بھائی نہیں، آپ نے نہیں بتانا. صوبہ آپ نے بھی نہیں بتانا. کوئی اور بتائے؟ نہیں، نور آپ نے بھی نہیں بتانا. سوال دوبارہ بتا دیں. سر یہ سوال ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں، وہ آواز کٹ رہی تھی. نہیں، اب ایک دفعہ ہی ہوگا. پہلے جواب سنیں گے پھر اس کے بعد سوال. ایک استاذہ میں دیتی ہوں کہ جیسے رات اور دن میں فرق ہے اور عورت مرد میں فرق ہے، تو اسی طرح کوشش میں بھی ان کی ہاں جی، کوششوں بالکل میں فرق ہے. بالکل، بارک اللہ فیک. اس طرح جو ہے وہ رات اور دن میں فرق ہے، اور اسی طرح مذکر اور مؤنث میں فرق ہے. اسی طرح ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری جو سعی ہے اس میں بھی جو ہے وہ فرق ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اچھا، ایک تھوڑی سی عجیب بات ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اگر بعض لوگوں کو یہ کہا جائے نا کہ آپ ترجمہ پڑھائیں یا میں ترجمہ پڑھاتا ہوں، تو بعض لوگ نا اس کو ترجمہ پڑھانے کو یا ترجمہ اس کو نا اس کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ ایک عام جو ہے نا وہ مینٹیلٹی ہے کہ، اور ایون کے مدارس کے اندر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ پڑھانا جو ہے نا وہ سمجھا جاتا ہے کہ ترجمہ تو چلے کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، ترجمہ پڑھانے میں کیا بات. اور تفسیر پڑھانا جو ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں تفسیر پڑھانا جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. ترجمہ پڑھانا مشکل ہے، تفسیر پڑھانا آسان ہے. ترجمہ پڑھانا مشکل ہے، تفسیر پڑھانا آسان ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو علوم القرآن کے علماء ہیں وہ بھی یہ بات لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ مشکل ہے کرنا اور تفسیر کرنی آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر کے اندر آپ کے پاس آپ نے ایک بات کی تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے. اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ یعنی کہ آپ کسی بات کی وضاحت کرنی ہے. ایک بات کو آپ نے لمبا کرنا ہے تو لمبا تو آپ جتنا مرضی کریں، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ترجمہ ہے. اصل چیز ترجمہ ہے. اور اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا تھا دورے کے بالکل آغاز میں کہ آپ اپنا یہ مزاج بنائیں کہ لمبی لمبی باتیں جو ہے نا، لمبی لمبی باتیں، مطلب اتنی لمبی تفسیر ہوتی ہے بعض دفعہ کہ انسان یہی بھول جاتا ہے کہ کون سی آیت کی تفسیر. تو اس طرح کی جو لمبی لمبی تفاسیر ہوتی ہیں یہ انسان کو قرآن مجید کی عبارت سے جو ہے وہ منقطع کر دیتی ہیں. تو ہاں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص درجے پر جا کر. پہلا جو انسان کا ہدف ہونا چاہیے، پہلا جو مقصد ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو عبارت ہے یہ مجھے سمجھ آئے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے مبتدی جو ہے، قرآن مجید کو پڑھنے والا جو مبتدی طالب علم ہے، اس کو کبھی بھی اس یعنی کہ اس غلطی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی اس کو قرآن مجید کی عبارت اور قرآن مجید کی نص کا تو سمجھ نہیں آئی اسے، لیکن وہ لمبی لمبی تفاسیر کو جو ہے وہ سن رہا ہے یا لمبی لمبی تفاسیر کو جو ہے وہ پڑھ رہا ہے. نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. پہلا جو انسان کا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ انسان نمبر ایک قرآن مجید کے اندر جو غریب الفاظ ہیں وہ انسان یاد کرے، اور پھر یہ ہے کہ کم از کم انسان کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ اتنی پڑھ پڑھ کر سن سن کر اتنی شدھ بدھ ہو جائے کہ جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے تو کم از کم عبارت کا جو ایک موٹا موٹا مفہوم ہے وہ تو اس کو سمجھ آ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے یہاں پر بہت سارے مدرسین جو ترجمہ پڑھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھٹوی صاحب کی تفسیر جو ہے، بھٹوی صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ سامنے رکھ کے تو اس سے جو ہے وہ ترجمہ پڑھاتے ہیں. اور اگر پوچھ لیا جائے کسی جگہ پر اس آیت کی ترکیب کیا ہے یا کوئی بات ایسی بات جو کہ بھٹوی صاحب کی تفسیر سے باہر ہو، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ ترجمہ پڑھانا جو ہے وہ مشکل ہے. یہ بات میں نے اسی لیے کی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو پڑھانے سے پہلے جب میں تیاری کر رہا ہوتا ہوں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر مجھے خود اشکال ہو جاتا ہے کہ یہاں پر قسم کا اور مقسم بہی اور مقسم علیہ کا کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو
بعض دفعہ جو ہے یہ اس طرح کوئی چیز جو ہے وہ تلاش کرنا جو ہے وہ اس میں اچھا خاصا وقت بھی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہے تو ترجمہ ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی ایک چیز کو ڈھونڈنے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ پڑھانے کو ترجمہ پڑھانے کو حقیر سمجھنا چاہیے، نہ ترجمہ پڑھنے کو حقیر سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ کیا پڑھے ہیں، وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کیا پڑھے ہیں، آپ کہیں میں ترجمہ پڑھے، وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے، ترجمہ یہ بھی تو پڑھنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا جو ہے یہ ایک بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات اسی لیے آ گئی کہ یہ رات کو میں بیٹھا ہوا تھا پڑھ رہا تھا، تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا کیا تعلق ہے، تو یہ مجھے مل نہیں رہا تھا کہیں پر، یہ اسی سورہ واللیل اذا یغشا کا، تو پھر میں نے مختلف جگہوں سے دیکھتا 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 پھر مجھے ایک کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ مجھے مناسبت مل گئی، اور پھر جب مناسبت ملی تو میں نے کہا یہ تو بات بالکل آسان سی تھی، لیکن بعض دفعہ کوئی آسان بات بھی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، انسان کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوتا، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، ایک اور چیز ہے، یہ بھی آپ کے فائدے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی بات کو صرف اسی لیے جو ہے نا وہ اس کو لائٹ مت لیں کہ وہ آپ کو بڑی آسانی سے آپ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ جو چیز اس کو آسانی سے مل جاتی ہے انسان اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، یہ انسانوں کی فطرت ہے، یہ طالب علم کی نہیں، انسانوں کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے، جس طرح ہم لوگوں کو ایمان کی قدر نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہمیں پیدائشی طور پر مل گیا ہے، لیکن انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ممکن ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز جو مجھ تک بڑے آسانی سے میرے تک پہنچ گئی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی مشقت بھی موجود ہو، ٹھیک ہے، جس طرح یہ دین اور یہ ایمان جس طرح ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک تو یہ بڑے آرام سے پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے صحابہ کی اور تابعین کی اور تبع تابعین کی، پھر محدثین کا سفر کرنا، مشقتیں برداشت کرنا اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کے پیچھے ایک مشقت ہے، تو صرف اس وجہ سے ہم اس دین کو بہت زیادہ ایزی لیں کہ یہ ہم تک بہت آسانی سے پہنچ گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہی معاملہ علم کا ہے کہ بعض دفعہ پڑھانے والا جو ہے وہ ایک بات بڑے آرام سے جو ہے وہ بول دیتا ہے اور سننے والے سن لیتے ہیں، لیکن سننے والے کو بعض دفعہ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی مشقت ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ، تو یہ چیز ہے، انسان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، انسان کو، یہ ہم سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے، کہ ہم جو ہے وہ اس دین کی بھی قدر کریں، اس قرآن کی بھی قدر کریں۔ یہ بات ہم نے کی تھی نا جب ہم شروع میں پڑھ رہے تھے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو لینے میں مشقت کتنی برداشت کی ہے، اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کتنا شدید ہوتا تھا وحی کا نازل ہونا، تو ہمارے لیے تو قرآن کوئی چیز ہی نہیں، ہمیں تو بڑے آرام سے جو ہے وہ چونکہ ہم تک پہنچ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیا چیز، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس ہم نے 2 صورتیں اور پڑھنی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى، یہ دونوں صورتیں بہت پیاری صورتیں ہیں، بہت ہی پیاری صورتیں ہیں، اور یہ جو سورہ ضحیٰ ہے، سورہ الم نشرہ ہے، اس میں جو ہے وہ سورہ ضحیٰ کے اندر تسلی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ سورہ ضحیٰ کے اندر کیا ہے؟ سورہ ضحیٰ میں 2 قسمیں ذکر ہوں گی، 2 خبریں ذکر ہوں گی، 2 بشارتیں ذکر ہوں گی، اور 2 انعامات، 3 انعامات ذکر ہوں گے، اور 3 احکام ذکر ہوں گے، 2 قسمیں ذکر ہوں گی، 2 خبریں ذکر ہوں گی، 2 انعامات ذکر ہوں گے، اور 3 جو ہے وہ احکام ذکر ہوں گے۔ والضحى واللیل اذا سجى، سورت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تسلی ہے، سورت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے، اور
सूरत का जो दावा है या मकसद है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान का इजहार है, शान का बयान, आपकी अजमत का बयान। वद्दुहा, जुहा की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा, और रात की कि जब रात छा जाती है उसकी कसम है। ये दो कस्में हो गई। कसम किस चीज पर है? इस चीज पर है कि मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर कुछ अरसे के लिए वही रुक गई तो मुखालिफीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद के शैतान ने उसको छोड़ दिया है, नाउज़ु बिल्लाह। यानी कि वो ये कहते थे ना कि इस पर जो वही आती है ये गोया कि कोई जिन है या शैतान है, इस तरह। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए कि ये क्या मामला है। तो वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, रात जब गुजर जाती है तो रात के बाद जो है वो फिर रोशनी जो है वो आ जाती है। तो वही का सिलसिला जो मुनक़ते हो गया, तो गोया कि ये रात थी, लेकिन परेशानी की जरूरत नहीं है, जो दिन है वो आ गया है। मा वद्दअका रब्बुका, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। वमा क़ला, और आपका रब आपसे नाराज भी नहीं हुआ है। ये दो खबरें हैं। अब दो बशारतें हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आने वाली घड़ी आपके लिए पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। एक माना ये है, या फिर माना ये करें कि आखिरत जो है वो आपके लिए दुनिया से ज्यादा बेहतर है। दोनों मानी हो सकते हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और यकीनन आखिरत जो है या फिर हर आने वाली घड़ी जो है वो आपके लिए पहली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। ये पहली बशारत है। दूसरी बशारत, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, और अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आपको राजी कर देगा। ये दूसरी बशारत है। अब अल्लाह ताला अपने इनामात का जिक्र करता है। मुराद ये है कि आप परेशान क्यों हो गए हैं, आप परेशान क्यों हो गए हैं? आप पर पहले जो अल्लाह ताला ने इनामात किए हैं, क्या वो आपको याद नहीं है? जिस अल्लाह ने पहले आप पर ये इनामात किए हैं वो आगे भी आप पर इनामात करेगा। परेशान परेशान होने वाली क्या बात? और ये बात याद रखें, ये बात याद रखें कि ये अल्लाह ताला की मारिफत का एक बहुत बड़ा फायदा है, और ये हम सबको याद रहना चाहिए। वो ये है कि जब आप अल्लाह ताला के बारे में गुमान करें या अल्लाह ताला के बारे में सोचें या अल्लाह ताला से सवाल करें, तो अपने मुस्तकबिल को अपने माजी पर कियास करें, अपने मुस्तकबिल को अपने माजी पर कियास करें। मतलब आप ये सोचें कि जिस अल्लाह ने मुझे आज तक मुझे नवाजा है, और फुला मौके पर भी, फुला मौके पर भी, फुला मौके पर भी, पैदाइश से लेकर आज तक अल्लाह ताला ने मेरे पे क्या 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 इनामात नहीं किए, तो आगे क्या करेगा? आगे वो मुझे ऐसे ही छोड़ देगा, आगे वो मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। यानी कि आज तक तो उसने मुझे खिलाया पिलाया, आज तक उसने मेरी जो है वो मुश्किल कुशाई भी की, सब कुछ किया, तो अब आगे के बारे में मेरा अल्लाह से क्या गुमान है कि अल्लाह ताला आगे जो है वो पता नहीं मेरी दुआ कबूल करेगा या नहीं करेगा। ये क्या बात हुई? अपने मुस्तकबिल को अपने माजी पर कियास करें। जब भी अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए बैठें, अल्लाह ताला से जब सवाल करें, तो वो ये याद रखें कि ये वही अल्लाह है जिससे आप मांग रहे हैं, जिसने आज तक आपको अता किया है, और बहुत सारी चीजें बगैर मांगे अता की है। अब जब आप मांगेंगे तो क्या वो आपको महरूम रखेगा? ऐसे नहीं होता। इसीलिए आप अक्सर अंबिया की दुआओं के अंदर आप देखेंगे, अक्सर अंबिया की दुआओं के अंदर, कुरान मजीद के अंदर भी आपको ये चीज मिलेगी। क्या भला? वो ये है कि वो अंबिया जब अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारते हैं तो वो कहते हैं कि वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह आज तक तुझसे मांग कर मैं महरूम रहा भी नहीं, अब मैं तुझसे एक और चीज मांग रहा हूँ। और पीछे ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि आज तक आपसे मांग कर मैं महरूम रहा भी नहीं। मतलब यह है कि अल्लाह आज तक जब भी आपसे मैंने मांगा है तो आपने अता किया है, तो आपका आपसे मेरा गुमान आगे के बारे में भी यही है। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अच्छा गुमान रखें, अल्लाह ताला से बदगुमान मत हो। तो यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला क्या कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाला वक्त आपके लिए, हर आने वाला वक्त पिछले वक्त से ज्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, आपको इतना अता करेगा कि आपको राजी कर देगा, आपको रजा देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। और अगर आप इस पर आप
یہ بھی سن لیں، اور یہ بھی سن لیں کہ پہلے آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا ہے، پہلے آپ کے ساتھ آپ کے رب نے کیا کیا ہے. الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ تو پیدا ہوئے تو یتیم تھے، آپ تو پیدا ہوئے تو یتیم تھے. آپ کو پہلے دادا کے جو ہے وہ شفقت میں آپ کو پروان چڑھایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چچا کے ذریعے جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرواتا رہا. اور علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ تو یتیم تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو پناہ دی، آپ کی حفاظت کا بندوبست کیا. ووجدک ضالا فہدی، آپ کو تو شریعت کا علم نہیں تھا، آپ کو شریعت کے یعنی کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کو نازل کرنے سے پہلے، وحی کو نازل کرنے سے پہلے آپ کو شریعت کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر وحی کو نازل کیا. یہاں پر جو ہے وہ گمراہ کا ترجمہ نہیں کر دینا، یہاں پر گمراہ کا ترجمہ نہیں کر دینا، کافر ہو جائیں گے. بات سمجھ آئی یا نہیں؟ جی سر. ہاں، یہ جو مادہ ہے ضل یضل، یہ اس کے 10 معنی ہیں، 10 معنی ہیں اس کے لغت میں. ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسان ایک مادہ دیکھے تو وہاں پر اس کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. قرآن مجید کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ بھولنے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ شدید محبت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ راستہ بھول جانا اس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یہ شرعی گمراہی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. بہت سارے معنی ہیں اس کے، ٹھیک ہے. جس طرح یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ یعقوب کے بیٹوں نے ان کو کہا، جب انہوں نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انہوں نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، انک لفی ضلالک القدیم. اب اگر یعقوب کے بیٹے یعقوب کو یہ کہیں انک لفی ضلالک القدیم، اور معنی جو ہے یہ والی گمراہی ہو جو شرعی گمراہی ہوتی ہے، تو وہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے. لیکن وہ کافر نہیں تھے، وہ مومن تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی پرانی محبت میں ہیں، آپ اپنی پرانی محبت میں ہیں. تو یہ جو ایک مادہ ہوتا ہے، مادہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ان معنی کے اندر جو ہے وہ وجہ مشترک بھی ہوتی ہے. بہرحال ووجدک ضالا فہدی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پہلے شریعت کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی نازل کی، جس طرح کہ سورہ شورا کے اندر ہے، شعراء کے اندر ہے غالبا، کہ ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان، ہمارے وحی نازل کرنے سے پہلے آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کیا ہے، ہم نے آپ کو جو ہے وہ یہ قرآن دے دیا، تو آپ پر ہم نے یہ انعام کیا ہے. تو ووجدک ضالا فہدی اور ووجدک عائلا فاغنی، آپ تو آپ کے پاس مال نہیں تھا، مالی طور پر تنگ دستی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، ٹھیک ہے، خدیجہ کے مال کے ذریعے، اور پھر آپ کو اور بہت سارے اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے ابھی تک آپ پر انعامات بڑے بڑے رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر. ہاں، اللہ اکبر. فاما الیتیم فلا تقہر، اب یہ 3 حکم ہے. مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ انعامات کیے تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے فاما الیتیم فلا تقہر، آپ نے یتیم کو جو ہے وہ جھڑکنا نہیں ہے، یتیم کے ساتھ جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا. اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے، لیکن مراد جو ہے وہ پوری امت ہے. محمد تو یتیموں کے ساتھ، محمد تو خود یتیم تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، اور سوالی کو جو ہے وہ جھڑکنا نہیں ہے. آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ نے اس کو جھڑک نہیں دینا. یہ ان تینوں آیات کا پچھلی 3 نعمتوں کے ساتھ تعلق ہے. فاما الیتیم فلا تقہر کا تعلق الم یجد کا یتیما فآوا کے ساتھ ہے، اور واما السائل فلا تنہر کا تعلق ووجدک ضالا فہدی کے ساتھ ہے، اور واما بنعمت ربک فحدث اس کا تعلق ووجدک عائلا فاغنی کے ساتھ ہے. اپنے رب کی نعمت جو ہے اس کو بیان کیجیے. مراد یہ ہے کہ یہ دین جو آپ تک اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وحی آپ پر اتار دیا، اس کو جو ہے وہ اب آگے بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اگلی صورت جو ہے اس میں بھی تسلی ہے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. یہ 2 بشارتیں ذکر ہیں. ووضعنا عنک وزرک،
اور آپ کے بوجھ کو آپ سے ہٹا نہیں دیا، یعنی کہ نبوت کے کام کو آپ کے لیے آسان نہیں کر دیا. الذی انقض ظہرک، حالانکہ یہ بوجھ اتنا بھاری بوجھ تھا کہ آپ کی جو کمر ہے وہ اس سے دوہری ہوئی جا رہی تھی. مراد یہ ہے کہ یہ نبوت، کار نبوت جو ہے یہ بہت بھاری بوجھ تھا، ہم نے اس کو آپ کے لیے آسان کر دیا. آپ کے سینے کو علم نبوت کے لیے، وحی کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا. آپ کے کمر سے یہ کار نبوت کا جو بوجھ تھا اس بوجھ کو ہلکا کر دیا. آپ کو طرح طرح کے سہولیات دے دی، آپ کو اچھے ساتھی دے دیے، جانثار دے دیے. آپ کو مکہ والوں نے نکالا، آپ کو مدینہ کے اندر انصار دے دیے. تو ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کہ اب جب بھی اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے. اذان میں، شہادتین میں، خطبے میں، ہر جگہ پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو، آپ جو ہے وہ آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا. اب یہ یاد رکھیے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ بشارت ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تسلی ہے کہ ہر جو مشکل ہے اس کے ساتھ ایک آسانی ہے. اور إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اسی مشکل کے ساتھ ایک آسانی اور بھی ہے. اب یہاں پر کتنی مشکلیں اور کتنی آسانیاں ہیں؟ ایک مشکل اور دو آسان. مشکل ایک ہے اور دو آسان. ہاں، ایک مشکل اور دو آسانیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ قاعدہ ہم نے بیان کیا تھا، شاید بعض ایسے لوگ کی کلاس میں ہوں جنہوں نے پہلے نہ سنا ہو. تو قاعدہ ہم نے بیان کیا تھا کہ نکرہ جب دہرایا جاتا ہے تو پہلے نکرہ اور دوسرے نکرہ میں فرق ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے نکرہ سے الگ چیز مراد ہوتی ہے، دوسرے نکرے سے اور چیز مراد ہوتی ہے. تو اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایک مشکل جو ہے وہ دو آسانیوں کے ساتھ ہے، ایک مشکل دو آسانیوں کے ساتھ ہے. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فراغت نصیب ہو تو آپ نے اللہ کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ جت جانا ہے. اور وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے، اس کے علاوہ کسی کی طرف آپ نے جو ہے وہ متوجہ نہیں ہونا. تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں بہت ہی عظیم صورتیں ہیں، بہت ہی عظیم صورتیں ہیں. اور خاص طور پر انسان کے لیے بعض دفعہ انسان کے دل پر جو ہے وہ عجیب انقباض طاری ہوتا ہے، انسان کو وحشت ہوتی ہے، انسان پر کوئی بوجھ ہوتا ہے، اور انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے. تو ایسے میں ان دونوں صورتوں کا پڑھنا جو ہے یہ بہت مجرب ہے، اور ان دونوں صورتوں کی بڑی تاثیر ہے. میں نے مجرب کہا ہے، میں نے مسنون نہیں کہا. کہیں آپ لوگ کہیں کہ یہ مسنون کیا ہے، نہیں، میں نے مسنون نہیں کہا، لیکن مجرب ہے. اور باقی قرآن مجید جو ہے وہ سارے کا سارا شفا ضرور ہے، لیکن اس کے اندر جو معانی کی رعایت کرتے ہوئے اس طرح آیات کو یا صورتوں کو پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی لیے ان دونوں صورتوں کو جو ہے نا وہ اپنے شرح صدر کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے لیے اور اس طرح کی تمام کیفیات کے لیے جو ہے وہ انسان ان صورتوں کو پڑھے، اور پھر ان کے معنی کے اندر بھی غور کرے. میں نے جس طرح کہ آپ کو بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بندہ جب گمان کرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ جو سابقہ معاملہ ہے اس کو سامنے رکھے، اس کو ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھے، تو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کا گمان جو ہے وہ پھر کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ دل کے بھی بڑے قریب ہیں اور بڑی عظیم صورتیں ہیں، اور ان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عجیب شان بیان ہوئی ہے، آپ کے لیے عجیب تسلی بیان ہوئی ہے. اور یقیناً جب وہ مکہ کی ان سخت ترین حالات میں جب یہ صورتیں نازل ہوئی ہوں گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا، یعنی کہ آپ کو کتنی آپ کے لیے یہ مضبوطی کا باعث بنی ہوگی، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سوالات جو ہے وہ آپ کر لیجیے.